ناظرین، آج 23 ذی الحج جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو بندہ بھی 23 ذی الحج جمعے کے دن سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گی جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ عمل آج کے دن کا بڑا خاص، بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل ہے۔ جو لوگ بھی 23 ذی الحج جمعے کے دن اس عمل کو کر لیتے ہیں، پورے سال کے لیے ان کی پریشانیاں، ان کے غم، ان کے دکھ، ان کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پورا سال ان کے گھروں میں خوشحالی رہتی ہے۔ عمل صرف گھر کے اندر ایک فرد کر لے، حاجات اللہ سب کی پوری فرما دیتا ہے، مشکلیں سب کی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ ابھی تک اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بات نہیں منوا سکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی ہر بات منوانے کے لیے یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ جو کوئی بھی عمل کی ترتیب کو سمجھ کر اسی طرح کر لیتا ہے، اس کو عمل کی برکتیں اسی وقت ملنا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل ہے سورہ کوثر کا، اور سورہ کوثر کی فضیلت تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سورت غیبی مدد والی سورت ہے، تو اس طرح اس کو اگر پڑھا جائے غیبی مدد ملتی ہے، اور یہ رزق کے لیے اور تمام مسائل کے حل کے لیے سب سے بڑا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جادو سے بھی تیزی کے ساتھ یہ عمل اپنا اثر دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنے اوپر پریشانیوں کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا پریشانیوں مصیبتوں کا گھر ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کا علاج موجود ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مشکل سے نکلنے کا بھی علاج موجود ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا ایک ہی علاج دیکھنا ہو تو وہ اس سورہ کوثر کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے اس سورت کو 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ ابھی تک ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل کر لینا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ آج 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفوں اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، وضو کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پر جب بھی
مشکل وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلے پورے زمانے کے آگے تو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں کرتا، جب کہیں سے کوئی آسرا ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب جعلی پیر فقیر بھی ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں پھر ہم رب کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ ناظرین، یہ عمل مستند اور خاص اعمال ہیں، یہ بے حد آزمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے ذی الحج کے مہینے میں یہ وظائف پڑھے ہیں، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن لوگوں کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر جو بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، یہ 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لو، اگر کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ ذی الحج کے مہینے میں بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے۔ جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے روزگاری کا، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے تو 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن پڑھنی ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو،
آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 23 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 23 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب ناظرین، فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 23 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریمو کا وظیفہ ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا کریمو سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے گی تو ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہمارے
ہمارے گھر کے بچے دولت مند ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا کریمو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ اگر چند منٹ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان لے کر آ جائیں۔ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگیں، جو آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے، آپ کی ہر حاجت کو پوری کرنے پر قادر ہے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران جو ہو سکے، جتنا ہو سکے مانگ لینا، مانگتے چلے جانا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یا اللہ یا کریمو پڑھنے کے فوری بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ذی الحج کے مہینے میں پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑوا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، قرض سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون اور برکت آ جائے، بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی ہو جائے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو 23 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن آپ کے لیے موقع لے کر آیا ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں کا آخری حل سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ اس کو تحمل کے ساتھ، راحت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیے گا، تاکہ آپ کو اس وظیفے کا 100% رزلٹ مل سکے، اور سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، آج آپ نے رب کریم سے مانگ لینا ہے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، اب سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اور تیسرا یعنی سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے،
ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور رب کو رب کا شکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں 1 سے 70 گنا زیادہ نوازتا ہوں۔ جب کوئی بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے، تو آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے اور پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔